الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دین بھائیوں، مذہب اسلام اور دین اسلام ایسا مذہب ہے جس نے اس کے ماننے والوں کی زندگی کے ہر گوشے اور ہر شعبے میں رہبری اور رہنمائی فرمائی. اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں یتیم اور بے سہارا نہیں چھوڑا. یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارا نوجوان اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنتوں کے خلاف زندگی گزار رہا ہے. مجھے معاف کیجیے، آج ہم مسلمانوں نے خود اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے تمام تر حالات سے اسلام کو بدنام کیا اور اسلام کو پسے پش ڈال دیا. خصوصاً میں اپنے نوجوان بھائیوں سے آج کے اس بیان میں مخاطب ہوں. ہم نے اپنی پہچان اور اپنی شناخت خود اپنے کردار اور اپنے اعمال سے کم کر دی ہے، گھٹا دی ہے. اپنی شناخت اور پہچان کو باقی رکھنے کے لیے اسلامی تعلیمات اور سنتوں کو ہم نے ترک کر دیا، پسے پش ڈال دیا. سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک اگر ہم دیکھیں تو کہیں پر بھی اسلام نظر نہیں آتا. پھر ہمیں کیوں شکوہ اور شکایت ہے اپنی اقلیت کی اور اپنی کمی کی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے، رہنے سہنے، یہاں تک کہ کس طرح سے استنجا کیا جائے، استنجا کرتے وقت کس رخ پر بیٹھا جائے اور استنجا کون سے ہاتھ سے کیا جائے، یہ تک کی رہبری اور رہنمائی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری فرمائی. آج مجھے جو خاص موضوع پر کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی ہے لباس سے متعلق.
ایک یہ منصوبہ بند سازش اور پروپیگنڈا ہے جو کئی سالوں سے چل رہا ہے، خصوصاً ہمارے نوجوانوں میں لباس کے متعلق آزاد خیالی بے شعوری طریقے پر ان کے ذہنوں میں ڈال دی گئی کہ آدمی اپنی مرضی اور اپنے ماحول کے مطابق، اپنے وطن اور اپنے رہن سہن کے مطابق جس طرح سے لباس پہننا چاہے پہن سکتا ہے۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلام کو بیچ میں لانا یہ تنگ نظری کی بات ہے۔ اسلام نے اس کے بارے میں آزاد رکھا ہے، اس طرح کا خیال نوجوانوں کا بن گیا ہے۔ معاف کیجیے، اب ہمارے لباس بھی سیاسی ہو گئے، جیسا دیس ویسا بھیس، اس طرح سے ہم لباس کو اختیار کیے ہوئے اور یہ سمجھے ہوئے کہ ظاہری لباس کا ہمارے باطن پر، ہمارے ایمان و اسلام پر، ہمارے اخلاق اور کردار پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ حالانکہ ایک فطری بات ہے کہ انسان کے لباس کا اثر اس کے اخلاق پر، اس کے طرز زندگی پر، اس کے رہن سہن پر پڑتا ہے۔ یہ تو 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے بارے میں، اور خود قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں ہماری 1450 سال پہلے تقریباً رہبری اور رہنمائی فرمائی گئی۔ آخر کیا وجہ؟ یعنی لباس کا جو حکم ہے اس کے بارے میں بھی ہم مسلمان اور خصوصاً نوجوان آزاد نہیں ہیں۔ آج 1450 سال ہو گئے، اس کے بعد سائنس کی تحقیق کے مطابق انسان پر اس کے لباس کا اثر پڑتا ہے۔ مرد کو اگر کسی عورت کا لباس پہنا دیا جائے تو کچھ وقت گزرنے کے بعد عورتوں والی صفات اس میں آنے لگے گی، اور اگر عورتوں کو، لڑکیوں کو، نوجوان بچیوں کو اگر ہم انگریزی لباس پہناتے ہیں، جینس اور ٹی شرٹ پہناتے ہیں، اور ہم آئے دن اس کا تجربہ اور مشاہدہ کر رہے ہیں کہ پھر یہ لڑکیاں مردوں کی شانہ بشانہ ہونا چاہ رہی ہے اور ہو رہی ہے، اس کی اہم ترین وجہ علماء کرام نے لکھی ہے کہ لباس کا اثر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جمعہ کا خطبہ دے کر فارغ ہوئے، فوراً گھر پر گئے، گھر والوں سے کہا کہ یہ جبہ میں اتار دیتا ہوں، بڑا خوبصورت، اور مجھے اس سے اپنے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہو گئی، لباس سے میرے دل میں فخر پیدا ہو گیا، اب میں اس کو نہیں پہنوں گا۔ غور کیجیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لباس پہننا ان کے لیے حرام نہیں ہوا، لیکن پھر بھی ان لوگوں کی طبیعتیں اتنی صاف اور ستھری تھی کہ معمولی سا بھی اگر اسلام اور دین سے تھوڑا سا بھی اگر کراس کا معاملہ ہو جاتا تو فوراً ان کے دل پر اس کا اثر پڑ جاتا۔ ہم لوگوں کے دل اور قلوب چونکہ گناہ کر کے، شریعت کے خلاف اعمال کر کے سیاہ ہو گئے۔ ایک دھبے دار کپڑا ہے، اس پہ اگر کوئی دھبا لگ جائے تو کوئی نمایاں طور پر نظر نہیں آئے گا، اس کا احساس نہیں ہوگا، لیکن سفید لباس ہو اور اس پر معمولی سا کوئی دھبا داغ لگ جائے تو خود صاحب لباس کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی نظر آئے گا اور متنبع کریں گے کہ آپ کے لباس پر کچھ دھبا لگا ہوا ہے۔ ان کے قلوب بھی اتنے صاف ستھرے تھے کہ فوراً شریعت کے خلاف اگر کوئی عمل ہوتا، شریعت کے خلاف تو بہت دور کی بات، معمولی یعنی انہیں احساس ہوتا کہ میری طبیعت اور فطرت اس کی وجہ سے مچل رہی ہے تکبر میں، بڑائی میں اور دنیا
شہوت میں مبتلا ہو رہی ہے تو فوراً وہ متوجہ ہو کر دوسرے طریقہ اختیار کر لیا کرتے. لیکن آج منصوبہ بند سازش کے مطابق مغربی تہذیب کے لباس، آج دیکھیں ہمارا نوجوان نہ بالوں سے وہ پہچانا جاتا ہے نہ لباس سے پہچانا جاتا ہے. حجاب کا مسئلہ جو صوبہ کرناٹک میں اٹھا، آج حجاب کا مسئلہ ہے، کل داڑھی اور ٹوپی کا مسئلہ اٹھ جائے گا. ہاں مسلمانوں قابل غفلت سے بیدار ہو جاؤ. جو فیصلہ وہاں کے ہائی کورٹ نے کیا ہے خلاف اسلام ہے، خلاف شریعت ہے، اس لیے کہ حجاب اسلام کا واجبی امر ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے اختیار نہ کرنے کی وجہ سے اسلام سے مسلمان خارج نہیں ہوگا، لیکن ماں بہن اگر پردہ نہیں کرے گی تو گناہ کبیرہ کی وہ مرتکب ہوگی. یہ حال کیوں ہوا؟ اور افسوس صد افسوس اس فیصلے، اس ہائی کورٹ سے فیصلے کو جاری کرنے میں ہماری ایک مسلم خاتون بھی شریک ہے. وجہ یہ تھی کہ اس کی مکاتب کی لائن سے، دینی تعلیم کی لائن سے اصلاح نہیں ہوئی، دنیاوی تعلیم اسے دلائی گئی، جج اسے بنا دیا گیا، لیکن اسلام سے اس کو روح شناس نہیں کرایا گیا، اسلام سے اس کو اس کی پہچان نہیں کرائی گئی. اس نے فیصلہ یہ کر دیا اور ججوں کے ساتھ مل کر کے اس حجاب جو ہے یہ اسلام کا لازمی حکم نہیں ہے، اس کے بغیر بھی مسلمان رہ سکتا ہے. ہم کہتے ہیں رہے گا، لیکن وہ گناہگار ہوگا، واجب کو ترک کرنے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا مواخذہ ہوگا. آج ہمیں داڑھی اور ٹوپی اختیار کرنے میں اور شرعی لباس اختیار کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے. جمعہ اور عیدین کی حد تک ہم مسلمان بن جاتے ہیں، اسلامی لباس کو اختیار کر لیتے ہیں اور دنوں میں ہم غیروں کے طریقوں کو، جیسے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے. فرمایا یہ ہم اپنی پہچان کو، اپنی شناخت کو اور اپنی اقلیت کو ہم اپنے کردار سے ثابت کر رہے ہیں. دہلی کے قریب ایک گاؤں میں بہت بڑے محدث ابھی ماضی قریب میں گزرے ہیں، مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، علماء کرام جانتے ہیں. حضرت نے واقعہ اپنے بیان میں ذکر کیا کہ دہلی کے قریب ایک گاؤں میں فساد ہو گیا، فرقہ وارانہ، ذاتی وار، مذہب کے اعتبار سے مسلمانوں کو اقلیت میں ہونے کی وجہ سے نقصان پہنچا گیا، ان کی دکانیں جلائی گئی، ان کا توڑ پھوڑ کیا گیا، زخمی ان کو کیا گیا. اب دوبارہ وہاں کے گاؤں والوں نے یہ پلان اور منصوبہ بنا لیا کہ اب اور جم کر حملہ کرنا ہے اور خود مٹا دینا ہے بالکل. وہاں کے جو بڑے امام اور مقتدا صاحب بزرگ آدمی تھے، انہوں نے یہ کہا، یہ ایک شخص کو کہا کہ دہلی جا کر وہ ٹوپیاں خرید کرنا ہے. 5000 یا اس سے زائد ٹوپیاں خرید کر لائی گئی اور جتنے بھی مسلمان اس بستی میں رہتے تھے ان سب کو ٹوپیاں پہنا دی گئی. اب جدھر دیکھو تو ادھر ٹوپی نظر آ رہی ہے، جدھر دیکھو تو ادھر ٹوپی نظر آ رہی ہے. اب ان لوگوں کی جو سازش اور ان کا جو پلان تھا اس میں تھوڑے سے وہ فکر میں اور سوچ میں مبتلا ہو گئے کہ تعداد تو بہت نظر آ رہی، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائے. غور کیجیے، تعداد اتنی تھی جتنی پہلے تھی، لیکن اب شناخت ہو رہی ہے. معاف کیجیے میں آج کھل کر بول رہا ہوں، جب آدمی سامنے آ جائے تو آج سوچنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ سلام پیش کیا جائے یا آداب بجا لایا جائے. ہاں ہم نے اپنے لباس کو، اپنے ٹوپی کو، اپنے پورے جسم کو بالکل اسلام سے دور کر دیا. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی
جو حالات چل رہے ہیں، آج صوبہ کرناٹک میں حجاب کے متعلق یہ فیصلہ ہوا، اگرچہ مسلم پسندہ بورڈ اور دارالعلوم دیوبند کی طرف سے یہ اعلان جاری ہوا کہ اس فیصلے پر ہم راضی نہیں ہیں، یہ خلاف اسلام کے خلاف فیصلہ ہے۔ اور ہندوستان کی جو دفعہ ہے کہ ہر مذہب و ملت والے کو اپنے مذہبی تشخص کے ساتھ، اپنے مذہبی شعار کے ساتھ، اپنے مذہبی افعال اور کردار کے ساتھ اس ملک میں جمہوری ملک ہونے کے اعتبار سے جو رہنے کی اجازت ہے، اس کے خلاف یہ حکم ہے۔ لیکن ہم بس ایسے ہی کہتے رہیں گے، لیکن اپنے کردار سے کچھ اپنے اندر تبدیلی نہیں پیدا کریں۔ آج ضرورت ہے ہم تبدیلی پیدا کریں، اپنی شناخت کو باقی رکھیں، چہرے پر داڑھی سجائیں، سر پر ہماری ٹوپی ہو، ہماری پہچان ہو۔ جیسے رمضان میں ماحول ہو جاتا ہے تو ہم رمضانی مسلمان نہ بنے، جمعہ والے مسلمان نہ بنے، عیدین والے مسلمان نہ بنے، بلکہ قرآن کریم کے حکم کے مطابق وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ آخری سانس تک، جب تک اسرائیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری فیصلہ لے کر نہ آ جائے، اس وقت تک ہم اللہ کی بندگی میں اور اسلام کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کے ساتھ، دینداری کے ساتھ زندگی گزارنے کا عزم کریں۔ قرآن کریم میں جو لباس کے متعلق قربان جائیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی خاص حیت اور شکل کا لباس آپ علیہ السلام نے مقرر نہیں کیا۔ اگر مقرر کرتے تو دشواری ہو جاتی، اس لیے کہ ماحول کے حساب سے، سردی گرمی کے حساب سے، جغرافیائی اعتبار سے، زمینوں کے الگ الگ اثرات کے اعتبار سے لباس آدمی اختیار کرے گا۔ لیکن قرآن کریم نے اس کے اصول جو بیان کیے ہیں، وہ اصول ہماری زندگی میں، ہمارے لباس میں ہونے چاہیے۔ چنانچہ قرآن کریم نے کہا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس بنائے ہیں، لباس اتارے ہیں آسمان سے، آسمان اس کا ذریعہ اور سبب بنا۔ کیوں اتارے ہیں؟ لباس کا جو بنیادی مقصد ہے، فرمایا لباس کا بنیادی مقصد یواری سوآتکم، وہ تمہاری پوشیدہ چیزوں کو، تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے۔ یہ اس کا لباس کا بنیادی مقصد ہے، کوئی خاص حیت اور شکل نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر زمانے کے جو بزرگان دین ہیں، صاحب نسبت اور اللہ والے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے زمانے میں جو لباس اختیار کیا، ان کا لباس اگر اختیار کیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے من تشبہ بقوم، جو جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا، دیندار لوگوں کا لباس اختیار کرے گا، ان کے جیسا اپنا چہرہ رکھے گا، اس میں ان کے جیسی اپنے سروں پر ٹوپی سجائے گا، تو فرمایا فہو منہم، کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھڑے تلے اس کو جگہ ملے گی، اور ان نیک صالحین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اور اگر فساق اور فجار، وقت کے فلم سٹار اور وقت کے کرکٹر اور نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کے لباس اختیار کرے گا، ان جیسے بال بنوائے گا، ان جیسے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے گا، اور خدا نہ خاصہ اس کے جو فیصلے اجل آ جائے اور موت کا فیصلہ ہو جائے، اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، کل قیامت کے دن حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا لباس کا جو بنیادی مقصد ہے، لباس یواری سوآتکم، ایسا لباس اختیار کرو جنس کی پینٹ پہننے میں آدمی کا جو سطر ہے وہ کھل جاتا ہے، نماز کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے۔ سطر کو چھپانے والا لباس ہونا چاہیے۔ سطر کے بارے میں اب اسلام میں مرد اور عورت کا سطر الگ الگ بیان کیا ہے۔ ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کی ابھی بچپن ہی سے ان کی اسلامی سانچے میں ان کو ڈھالیں، اسلامی تربیت کریں۔ کئی ہفتوں سے آپ کے امام صاحب گزشتہ جمعہ میں بچوں کی دینی اصلاح و تربیت کے عنوان سے وقتاً فوقتاً الگ الگ ٹاپک پر، الگ الگ عنوان پر سمجھاتے رہیں، بتاتے رہیں۔
ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں لائیں، اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ابھی سے اسکارف اور حجاب کا پابند بنائیں، اپنے بچوں کو شرعی لباس پہننے کا پابند بنائیں۔ جینس کی پینٹ جو پہنی جاتی ہے، سب کی بات نہیں کہی جا رہی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پچھلا حصہ کھل جاتا ہے۔ یہ اب یہاں تک کی نوبت آ گئی کہ جمعہ کے خطاب میں اس طرح کی باتیں کہی جائیں تو اب پیچھے جو نماز پڑھے ان کی نماز بھی پکڑو، خود جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا چوتھائی سطر کھل گیا تو فرض ادا نہیں ہوا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مرد کا سطر جو ہے یہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور عورت کا سطر فرمایا چہرہ، دونوں ہاتھ گھٹنوں تک اور دونوں پیر ٹخنوں تک، اس کے علاوہ پورا بدن اس کا سطر ہے۔ اگر وہ شارٹ لباس پہن کر نماز پڑھتی ہے اور اس کی کلائیاں کھلی رہتی ہے، 10 سال سے وہ نماز پڑھ رہی ہے، ماں بہنیں، فرمایا علماء کرام موجود ہیں، آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ سطر آپ کو بھی معلوم ہے کہ نماز کے فرائض میں سے ایک فرض جو ہے وہ سطر عورت ہے، اپنے سطر کو چھپانا ہے۔ لباس کے بنیادی 3 عیب ہیں، یہ 3 عیب بس مختصر ٹائم میں میں ذکر کر کے بات ختم کر رہا ہوں، وقت تو ہو چکا ہے۔ ایک عیب تو یہ ہے کہ چھوٹا لباس ہو، پورے سطر کو نہ چھپائے، وہ اسکرٹ پہنا جا رہا ہے، ٹاپ پہنا جا رہا ہے، اپنی بچیوں کو پہنا جا رہا ہے، 7 سال کی بچیاں ہو گئی، 9 سال کی ہو گئی، قریب البلوغ ہو گئی، بچیوں کو پہنایا جا رہا ہے، یہ بے پردگی ہے۔ ابھی سے خلاف اسلام ہم ان کو لباس پہنا ہے، چھوٹا لباس ہے۔ یا اسی طرح سے دوسرا جو عیب ہے لباس کا، قرآن نے جو کہا ہے لباس یواری سواتکم، جو تمہاری شرمگاہ کو چھپا سکے، فرمایا دوسرا عیب جو ہے وہ اتنا باریک اور پتلا ہو، پورے بدن کو تو ڈھانپ لے لیکن بدن کا اندرونی حصہ اس سے جھلکے ظاہر ہو۔ فرمایا اسی کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے رب کاسیات عاریات، بہت ساری عورتیں لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوگی، ننگی ہوگی، فرمایا اس طرح کا پتلا لباس پہنے گی کہ ان کا اندرونی جسم ظاہر ہو جائے گا۔ اور تیسرا جو عیب لباس کا ہے، اتنا تنگ اور چست لباس پہنا جائے کہ اپنے بدن کی اور اپنی شرمگاہوں کی جو بناوٹ اور نشیب و فراز ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ نوجوانوں میں یہی اس کا رواج ہو گیا ہے، اس طرح کا لباس پہنتے ہیں جس سے گھر میں رہ کر اپنی ماں بہنوں کے سامنے بھی بے پردگی ہوتی ہے، لباس پہننے کے بعد بھی سطر چھپا ہوا نہیں ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے تشخص کو، اپنی پہچان کو ہم اپنے اعمال سے، اپنے لباس سے، اپنے کردار سے، اخلاق سے باقی رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتوں کے واقعی ہے سنت اللہ۔